अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक ऐसा तारीखी ज़िला की सैर करवाने जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। एक ऐसी सरजमीन यहाँ दरियाए चनाब की लहरें सदियों पुरानी दास्तानें सुनाती। यहाँ हर गली, हर बाजार और हर तारीखी मकाम अपने अंदर एक नई कहानी छुपाई हुई है। यह है ज़िला जंग, वो धरती जिसे दुनिया हीर रांझा की लाजवाल मोहब्बत, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी तलीमात और अपनी शानदार तारीख की वजह से जानती है। आज की इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में हम आपको जंग के तारीखी और सियाती मकामात, चुंड बरवाना पुल, त्रिमुहैद, शोरकोट के कदीम आसार, सकाफत, बाज़ारों और लोगों की ज़िंदगी और बहुत से हैरान कुन मालूमात से रोशनाक करवाएंगी। तो आओ दोस्तों, मोहब्बत और तारीख सकाफत के शहर ज़िला जंग का तारीखी सफ़र शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको तारीख, सकाफत, गांव की ज़िंदगी और दिलचस्प सफरी डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नाजरीन, ज़िला जंग पाकिस्तान के सूबा पंजाब के फैसलाबाद डिवीज़न का एक अहम ज़िला है। ये शहर दरियाए चनाब के मशरक़ी किनारे आबाद है, जबकि दरियाए झेलम भी इसके करीब बहता है। उन्हीं दरियाओं ने सदियों से इस खित्ते को सरगेदी, खुशहाली और कुदरती हुस्न से नवाज रखा है। यही वजह है कि जंग को पंजाब के अहम ज़राई इलाकों में शुमार किया जाता है। ज़िला जंग का रकबा तकरीबन 6166 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 23 लाख से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। शहर जंग खुद भी पंजाब के बड़े शहरों में शुमार होता है और तिजारत, ज़राअत और सकाफत के लिहाज से एक अहम मकाम रखता है। जंग की तारीख तकरीबन 550 साल पुरानी है। मौरखीन के मुताबिक इस शहर की बुनियाद 1462 ईस्वी में मलक खान सियाल ने रखी, जो सियाल कबीला के ताकतवर सरदार थे। इसके बाद कई सदियों तक सियाल खानदान ने इस इलाके पर हुकूमत की और जंग को अपनी रियासत का मरकज़ बनाया। बाद 19वीं सदी के आगाज में महाराजा रंजीत सिंह ने इस इलाके को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। फिर 1849 ईस्वी में जब बरतानवी हुकूमत ने पंजाब पर कब्जा किया तो जंग भी बरतानवी राज का हिस्सा बन गया। आज़ादी पाकिस्तान के बाद जंग पंजाब के अहम अजला में शामिल हो गया। आज भी अपनी तारीखी, सकाफत, शनाख्त बरकरार रखे हुए। लेकिन अगर जंग का जिक्र हो और हीर रांझे का नाम ना आए तो ये तारीख अधूरी महसूस होती है। यही वो सरजमीन है या मोहब्बत ने एक ऐसी दास्तान लिखी जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी, सुनी और सुनाई जाती है। शायर वारिस शाह ने अपनी लाजवाल शायरी के जरिए हीर रांझा की मोहब्बत को हमेशा के लिए उजागर किया। यही वजह है कि आज भी जंग का नाम सुनते ही लोगों को ज़हन में सबसे पहले हीर रांझा की मोहब्बत की कहानी ताज़ा हो जाती। दोस्तों, जंग की पहचान सिर्फ इसकी कदीम तारीख या ज़राई ज़मीनें नहीं, बल्कि वो लाजवाल मोहब्बत भी है जिसने इस शहर को दुनिया भर में एक मुनफरिद शनाख्त दी। जब भी इसकी बात होती है तो हीर रांझा का नाम लाजमन लिया जाता है। इस मोहब्बत की दास्तान का मरकज यही धरती यानी ज़िला जंग है। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हीर का ताल्लुक जंग के ताकतवर सियाल खानदान से था, जबकि रांझा ताकते अजहरा से था। मोहब्बत की तलाश में वो दरियाए झेलम के किनारे आ पहुंचा। यहाँ उसकी मुलाकात हीर से हुई। दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए, मगर उस दौर के समाजी रस्म व रिवाज, ख़ानदानी इख्तलाफात और मुआशरती पाबंदियों ने उन्हें एक ना होने दिया। ये दास्तान सिर्फ दो मोहब्बत करने वालों की कहानी नहीं,
بلکہ پنجاب کی ثقافت، روایات، جذبات اور انسانی احساسیت کی عکاسی کرتی ہے۔ عظیم صوفی شاعر وارث شاہ نے اپنی لازوال تصنیف ہیر میں اس محبت کو ایک انداز میں قلم بند کیا کہ آج بھی صدیوں بعد دنیا بھر یہ داستانیں اسی محبت اور احترام سے پڑھی جاتی ہیں۔ آج بھی جنگ اور اس کے گرد و نواح میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں جنہیں ہیر اور رانجھا کی یاد سے جوڑا جاتا ہے۔ ہر سال ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ اس تاریخی ورثے کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ جنگ صرف محبت کا شعر ہی نہیں بلکہ روحانیت کی ایک عظیم سرزمین بھی ہے۔ اس ضلع میں برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی واقع ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ دوستو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی انسانیت، محبت، اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی فارسی اور پنجابی تصنیف آج بھی روحانی ادب کا قیمتی سرمایہ سمجھی جاتی ہے۔ آپ کی تعلیمات کا بنیادی پیغام یہی تھا کہ انسان محبت، عاجزی، خدمت خالق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے موقع پر مزار کا ماحول کسی خوبصورتی سے کام نہیں ہوتا۔ ملک بھر سے زائرین یہاں جمع ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، نعت قوالی، روحانی اجتماعات منعقد ہوتی ہیں اور پورا علاقہ عقیدت اور روحانیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ دوستو، جنگ کی ثقافت بھی پنجاب کے دوسرے علاقوں سے خاصی منفرد ہے۔ یہاں بولی جانے والی پنجابی کی مشہور شاخ جنگوچی کہلاتی ہے، جس کا لہجہ نرم، شیریں اور اپنی مٹھاس کی وجہ سے پورے ملک میں پہچانا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگ سادگی، مہمان نوازی، خلوص اور روایتی اقتدار کے لیے مشہور ہیں۔ دیہاتوں میں آج بھی صدیوں پرانی طرز زندگی بڑی حد تک برقرار ہے۔ صبح سویرے کسان اپنے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں، مویشی پالنے والے اپنے جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ خواتین گھروں کے روایتی کاموں کے ساتھ دیہاتی زندگی کی خوبصورتی کو برقرار رکھتی ہیں۔ جنگ کے دیہاتوں میں آج بھی شادی بیاہ کی تقریبات روایتی انداز میں منائی جاتی ہے۔ ڈھول کی تھاپ، لوک گیت، گھوڑی مہندی، روایتی کھانا، پنجابی رسم و رواج ہر تقریب کو یادگار بنا دیتا ہے۔ یہی روایات اس خطے کی اصل پہچان ہے اور نئی نسل انہی فخر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر معاشیت کی بات کی جائے تو جنگ کو بجائے طور پر پنجاب کا زرعی خزانہ کہا جاتا ہے۔ دریائے چناب، دریائے جہلم اور نہری نظام نے اس علاقے کی زمین کو غیر معمولی طور پر سرگرد بنا دیا ہے۔ یہاں گندم، کپاس، گنا، چاول اور مختلف سبزیوں کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ دوستو، زراعت کے ساتھ ساتھ کپاس کی صفائی، کمبل سازی، ٹیکسٹائل اور دیگر چھوٹی صنعتیں بھی ہزاروں افراد کے روزگار کا ذریعہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ نہ صرف ایک تاریخی ثقافتی مرکز ہے بلکہ پنجاب کی معاشیت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، جنگ کی خوبصورتی صرف اس تاریخ کی ثقافت، روحانی ورثے تک محدود نہیں بلکہ یہاں کے تاریخی آثار بھی صدیوں پرانی تہذیب کی گواہی دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں جنگ کے سیاحتی مقامات کی تو سب سے پہلے طریق چونڈ بروانا پل کا ذکر آتا ہے، جو دریائے چناب کے اوپر کھڑا یہ عظیم و شان پل ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ سے جنگ کی تاریخ کا خاموش گواہ بنا ہوا ہے۔ برطانوی دور حکومت 1904 میں بننے والا یہ پل اس زمانہ میں پنجاب کی اہم ترین ریلوے اور سڑک رابطوں میں شمار ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا جب ریل گاڑیاں بھی اسی پل سے گزرتی تھیں اور تمام ٹریفک بھی اسی راستے سے چلتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ٹریفک میں اضافہ ہوا تو اس کے ساتھ ایک نیا پل چونڈ بروانا پل تعمیر کیا گیا۔ آج تمام گاڑیاں نئے پل سے گزرتی ہیں، جبکہ پرانا تاریخی پل اب بھی اپنی اصل شان کے ساتھ قائم ہے اور اس پر آج بھی ریل گاڑی کی گونج جنگ کی تاریخ کو زندہ کر دیتی ہے۔ لیکن جنگ کی خوبصورتی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چند ہی فاصلے پر موجود تریمو ہیڈ وہ مقام ہے یہاں دریائے جہلم آ کر جہاز سے ہمیشہ کے لیے مل جاتا ہے۔ 1939 میں تعمیر ہونے والا یہ عظیم آبی منصوبہ آج بھی پنجاب کے لاکھوں ایکڑ زرعی رقبے کو زندگی بخشتا ہے، مگر تریمو ہیڈ کی اصل خوبصورتی سردیوں میں سامنے آتی ہے، جب وسطی ایشیا سے ہزاروں مہاجر پرندے ہزاروں میل سفر طے کر کے یہاں پہنچتے ہیں، پانی پر تیرتے ہیں۔ پرندوں کے غول، لہروں کی آواز اور غروب آفتاب کا منظر
ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے اس جگہ کو خاص طور پر اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے بنایا ہے۔ اور اب چلتے ہیں جنگ کی ایسی سرزمین کی طرح، یہاں ہر قدم کے نیچے ہزاروں سال پرانی تاریخ سو رہی ہے۔ دوستو یہ ہے شور کوٹ بیلٹ۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ برصغیر کی قدیم ترین بستیوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ہزاروں سال پہلے ایک مضبوط قلعہ بند شہر آباد تھا۔ آج اگرچہ اس شہر کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن اس کے آثار اب بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں کبھی عظیم تہذیب پروان چڑھتی نہیں، تجارتی قافلے گزرتے تھے اور تاریخ اپنے اندر اس کو رقم کرتی رہی۔ اسی لیے شور کوٹ بیلٹ آج بھی ضلع جنگ کے اہم ترین تاریخی ورثہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ جنگ کے قدیم شہر میں آج بھی ایسی تاریخی دروازے موجود ہیں جو اس کے شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ دوستو قدیمی جنگ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم تھا، یعنی جنگ صدر اور جنگ میگھیانا۔ وقت کے ساتھ آبادی میں اضافہ ہوا اور یہ دونوں علاقے ایک دوسرے سے مل کر موجودہ جدید جنگ کی شکل اختیار کر گئے۔ آج بھی ان علاقوں میں پرانی طرز تعمیر، تنگ گلیاں اور روایتی بازار ماضی کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ جنگ کے بازاروں میں داخل ہوں تو ایک الگ ہی دنیا دکھائی دیتی ہے۔ صبح سے شام تک لوگوں کی چہل پہل، خرید و فروخت، دکانوں کی رونق، سڑکوں پر جاری زندگی اس شہر کی معاشی سرگرمیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ مین بازار، کپڑا مارکیٹ، اناج منڈی، سبزی منڈی اور دیگر تجارتی مرکز روزانہ ہزاروں خریداروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پاکستان اور دنیا بھر کی ایسی ہی دلچسپ معلوماتی اور خوبصورت ڈاکومنٹری سب سے پہلے آپ تک پہنچتی ہے۔ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ کسی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔